السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبه الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یاد آقا میں مگن ہے، ظلمتوں سے دور ہے، یاد آقا میں مگن ہے، ظلمتوں سے دور ہے، قلب مومن مصطفیٰ کے نور سے معمور ہے فولی وجہ کا فرمان حق سے یہ عیاں ہے، فولی وجہ کا فرمان حق سے یہ عیاں، ہوگا قبلہ بس وہی جو آپ کو منظور ہے، ہوگا قبلہ بس وہی جو آپ کو منظور ہے۔ مثلکم کی رٹ لگانے والے سے کہہ دو ذرا، دیکھ لے قرآن میں آیت من اللہ نور ہے، دیکھ لے قرآن میں آیت من اللہ نور ہے۔ اور اے نکیرو نام لیوا ہوں میں غوث پاک کا، اے نکیرو نام لیوا ہوں میں غوث پاک کا، جن کا فرمان مریدی لا تخف مشہور ہے، جن کا فرمان مریدی لا تخف مشہور ہے۔ آئیے ایک مرتبہ بآواز بلند حدیث درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حزب الحکم حضور سیدی مرشدی و مولائی حضرت علامہ مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، المعروف خسرو پاشا صاحب قبلہ ادام اللہ فیوضہ، چند ہی لمحوں کے لیے حاضر ہوں اور چند باتیں ہی کوشش گزار کر رخصت ہو جاؤں گا۔ خطبہ مسنونہ میں جس آیت مبارکہ کی حصے کا تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے حصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ علماء ربانیین نے جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ اس حصے ہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کی نعت مصطفیٰ بھی بیان فرمائی اور رسول پاک علیہ السلام کی میلاد کا بھی ذکر فرما دیا۔ محمد کہہ کر نعت مصطفیٰ، رسول اللہ کہہ کر میلاد مصطفیٰ بیان فرما دی گئی۔ اور حاضرین کرام، قرآن پاک میں یہ حصہ وہ عظمت والا حصہ ہے کہ جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پورا قرآن کلام الہی ہے، پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فرمان ہے، مگر پورے قرآن میں یہ حصہ قرآن کا وہ عظیم حصہ ہے کہ جس کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کائنات میں اللہ نے کسے پیدا فرمایا؟ تو رب تعالیٰ کے فرمان سے رسول پاک علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے کائنات میں نور پاک مصطفیٰ کا وجود ہوا۔ اور علماء ربانیین نے جواب دیا کہ رب ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ وہ کائنات کو کن کہہ کر پیدا فرما دیتا ہے۔ لفظ کن کہے تو وہ ہو جا کہے تو کائنات وجود میں آ جاتی ہے،
لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا کرنا چاہا تو لفظ کن کا عام لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ رسول پاک علیہ السلام کی تخلیق کی باری آئی تو مصطفیٰ جان رحمت کی تخلیق کو بھی اوروں کی تخلیق سے ممتاز رکھا، سب کو کن کہہ کر پیدا فرمایا، اور مصطفیٰ کے پیدا کرنے کی باری آئی تو لفظ کن کہہ کر نہیں بلکہ رسول پاک علیہ السلام کا نام لے کر پیدا فرمایا، کہا محمد رسول اللہ۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے محمد الرسول اللہ کہا، اور جیسے ہی محمد الرسول اللہ کہا نور پاک مصطفیٰ وجود میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کہہ کر نور پاک مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی۔ حاضرین کرام، اور جب نور پاک مصطفیٰ بن گیا تو سب سے پہلے مصطفیٰ نے ذکر کیا، اور عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جانتے ہو آقا علیہ السلام کی نور پاک نے سب سے پہلے کون سا ذکر کیا؟ سب سے پہلا ذکر رسول پاک علیہ السلام کی نور پاک نے لا الہ الا اللہ کا فرمایا۔ سب سے پہلا کلام الہی محمد رسول اللہ، اور سب سے پہلا ذکر جو مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہوا وہ لا الہ الا اللہ، اور یہی دو محبوب اور محیب کے کلاموں کو جوڑ کر کلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ بنا دیا گیا۔ سب سے پہلا کلام الہی محمد رسول اللہ، سب سے پہلا ذکر جو مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہو وہ لا الہ الا اللہ، اور انہی دونوں کو جوڑ کر رسول پاک علیہ السلام کی شریعت کا کلمہ بنایا گیا۔ لیکن ترتیب بدل دی گئی۔ غور کریں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ فرمایا، اور وجود میں آنے کے بعد نور پاک مصطفیٰ نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اگر کلمہ بنانا ہی تھا تو ترتیب کے لحاظ سے پہلے محمد رسول اللہ ہوتا اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ ہوتا۔ اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کلمہ ایسا نہیں ہے، ہمارا کلمہ یوں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ بننے میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ، اور کلمہ پڑھنے میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی، ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے کلمہ محمد رسول اللہ کا بنا، اور سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھا جاتا ہے۔ جانتے ہو اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اے حبیب اگر کلمے میں تمہارا نام پہلے ہوگا تو ہر پڑھنے والا پہلے تمہارا نام لے گا، اور کسی کی زبان اتنی پاک نہیں کہ تمہارا نام لیا جائے، مجھ کو عنبر سے دھو بھی ڈالو تب بھی تمہارا نام لینے کی قابل نہیں ہوگی۔ اے حبیب پاک علیہ السلام تمہارا نام لوگ لیں گے، اور تمہارے نام لینے سے پہلے زبان کو پاک بھی کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عالم خیال میں پوچھا گیا، مولا تعالیٰ تیرے حبیب کا نام لینے کے لیے زبان پاک کیسے ہوگی؟ جواب دیا گیا کہ لوگوں زبان اگر مجھ کو عنبر سے بھی دھو دی جائے تو اتنی پاک نہیں ہوگی کہ میرے حبیب کا نام لے لو۔ ہاں میں ایک سامان رکھتا ہوں، ہاں میں ایک طریقہ رکھتا ہوں، وہ طریقہ یہ کہ پہلے میرا ذکر کر لو، جب میرا ذکر کر لو گے تو میرے ذکر کی برکت سے زبان صاف ہو جائے گی، اور جب زبان پاک ہو جائے تو میرے مصطفیٰ کا نام لے لینا۔ میرے مصطفیٰ کا نام لینے کے لیے کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں کہ زبان کتنی پاک کر سکے سوائے میرے ذکر کے۔ میرا ذکر پہلے کرو، لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کرو، جب لا الہ الا اللہ زبان سے ادا ہوگی تو اس کی برکت سے زبان پاک اور صاف ستھری ہو جائے گی، اور صاف ستھری زبان سے پاکیزہ اور مطہر مصطفیٰ کا نام لیا جائے گا۔ حاضرین کرام، ابتدا ہی سے نعت پاک کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نعت پاک مصطفیٰ کو بیان فرمایا۔ یہ نعت خانوں کا اور شعراء کا حصہ ہے، ان کی قسمت ہے، اور رب تعالیٰ کا نالین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ان پر کرم فرمائی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی مدح سرائی کے لیے چن لیا۔ لیکن جہاں تک بات مصطفیٰ کی نعت خوانی کرنے کی ہے، یہ عرض کرتا چلوں کہ جب مصطفیٰ کا ذکر کروانے کے لیے زبان کو پاک کیا گیا ہے،
تو پھر ذات پاک مصطفیٰ بیان کرنے والوں کے لیے ضروری بھی ہے کہ ذکر پاک مصطفیٰ کرنے سے پہلے زبان بھی پاک کر لیں اور دل کو اور اپنے اخلاق و کردار کو بھی پاک کر لیں۔ حاضرین کرام، روز ازل ہی سے مصطفیٰ کی نعت بیان ہو رہی ہے، قیامت تک بیان ہوتی جائے گی۔ آخری بات عرض کرتا ہوا بات کو تمام کر دوں، لیکن نعت پاک مصطفیٰ بیان کیسے کریں؟ نعت پاک مصطفیٰ سنائی کیسے جائے؟ قربان جائیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بڑا خوب سلیقہ سکھایا ہے کہ مصطفیٰ کی نعت خوانی کیا ہوتی ہے، مصطفیٰ کی نعت خوانی کی مجالس کیا ہوتی ہیں، اور نعت خوانی کی مجالس کی آداب اور اطوار کیا ہوا کرتے ہیں۔ نعت خوانی تو روز ازل سے چلی جا رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی، لیکن صحابہ کرام نے ادب کا سلیقہ سکھایا کہ اے لوگو، قیامت تک تمہیں یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے، لیکن خبردار کسی اور کا ذکر نہیں کر رہے ہو، محبوب کردگار کا ذکر کر رہے ہو، اور محبوب کردگار کا ذکر بھی بڑے مؤدب طریقے سے کیا جائے۔ کہا کسی عاشق صادق نے، محفل میلاد میں بیٹھو تو ادب سے بیٹھو، محفل نعت میں بیٹھو تو ادب سے بیٹھو، وہ بھی آ سکتے ہیں جب ان کا تذکرہ آیا، وہ بھی آ سکتے ہیں جب ان کا تذکرہ آیا۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو محفل نعت محفل میلاد سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہ تصور لے کر ہمیں یہاں بیٹھنا ہے، یہ تصور لے کر حاضر ہونا ہے، سنانے والے کو یہ تصور لے کر سنانا ہے کہ میں کوئی غلامان مصطفیٰ کو نہیں، ارے جس کی مدح سرائی کر رہا ہوں وہی ذات پاک مصطفیٰ کو سنایا جا رہا ہے۔ فرق ہماری مجلسوں کا اور صحابہ کرام کی مجلسوں کا صرف اتنا ہے کہ ہم نعت پاک مصطفیٰ بیان کرتے ہیں تو ہمارے تصور میں ذات پاک مصطفیٰ ہوتی ہے، اور انہوں نے مصطفیٰ کی مدح سرائی کی تو تصور میں ذات پاک مصطفیٰ نہیں بلکہ آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت ہوا کرتے۔ لیکن ہمارا اتنا مذہبی فریضہ تو ضرور بنتا ہے، ہمارا اعتقادی فرض تو ضرور بنتا ہے کہ کم از کم مصطفیٰ ہمارے تصور میں تو آ جائیں، اور جب مصطفیٰ تصور میں آ جائیں تو ہوتا کیا ہے؟ تصور میں جب مصطفیٰ آ جائیں تو پڑھنے والا سننے والے سب دنیا کے جہاں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، آداب ملوز خاطر ہوتے ہیں۔ ایسی مجلس صحابہ کرام کے دور میں بھی منعقد ہوا کری، قربان جائیں کیسی مجالس ہوا کرتی۔ آقا علیہ السلام نے خود حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر رکھوایا، ارشاد فرمایا حسان ممبر پر چڑھ جاؤ اور میری مدح سرائی کرو، میری تعریف کرو، میری نعت بیان کرو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا منصب ملا، لیکن قربان جائیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب و احترام کا پیغام دیا، دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں نعت پاک مصطفیٰ سے ضرور بڑے مراتب مل جائیں گے، بڑی بلند جگہ پر پہنچ جاؤ گے، لیکن خبردار مصطفیٰ کے ادب کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جب مصطفیٰ کے ذکر نے بلند کیا ہے تو مصطفیٰ کی بے ادبی سے پستیوں میں بھی آ جاؤ گے۔ اپنی اوقات کو نظر میں رکھا کرنا، اپنی بساط کو نظر میں رکھنا، مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرنا، لیکن آداب اور احترام کو ملوز خاطر رکھنا۔ مسند پر بیٹھ گئے، مصطفیٰ سامنے ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، قربان جائیں کیا شان سے مصطفیٰ کی شان بیان کی۔ کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آج تک کسی حسین لڑکے کو دیکھا نہیں۔ کس ترتیب سے، کس احسان سے، کس انداز سے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اتنی بڑی بات کہی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ یہاں پر نہیں رک گیا، آگے کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ دیکھوں گا بھی تو کیسے دیکھوں، کسی عورت نے آپ سے حسین و جمیل کو پیدا نہیں کیا۔ حاضرین کرام، نعت پاک مصطفیٰ کی مجلس منعقد ہوئی۔ آخری بات یہ عرض کر دوں کہ صحابہ کرام میں بھی محافل نعت منعقد ہوئی، لیکن ان کی نعتیں سننے کا اور نعت پڑھنے کا انداز یہ بتایا گیا کہ رسول پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نعت پاک مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے، اس انداز سے سن رہے ہیں کہ ان کے بیٹھنے کی انداز تھا کہ ان کے ساکت، ان کے خاموش، ان کے منجمد بیٹھنے کی وجہ سے کبوتر اور پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے، اتنے مؤدب ہو کر مصطفیٰ کی نعت سنا کرتے، اتنے مؤدب ہو کر مصطفیٰ کی نعتیں بیان کیا کرتے۔ الغرض اتنا ہی عرض کرتا ہوا بات کو تمام کروں کہ ہمیں مصطفیٰ کا ذکر بھی کرنا ہے اور رسول پاک علیہ السلام کا ذکر کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی ہمیں سیکھ لینا ہے
کیوں؟ اس لیے کہ اسی کی ذکر سے اور آداب اور سلیقوں ہی سے ہم دنیا جہاں کی سربلندی حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں پیدا فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔